تو زندگی گزارنے میں بھی بچہ جیسا دیکھے گا ویسے ہی زندگی گزارنے لگے گا. یہ بات ماننا پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے بچے اسلامی ماحول میں رہ کے زندگی گزاریں، نبی کی سنتوں بھرے ماحول میں زندگی گزاریں، ہمارے بچے والدین کے مطیع و فرما بردار بنے، ہمارے بچے نماز روزہ کے پابند بنے، تو انہیں پہلے وہ ماحول دینا پڑے گا. بے شک زبان سے کچھ نہیں ہوتا ہے. گھر میں ماں نماز پڑھے گی تو بیٹی اور بیٹا بھی نماز پڑھے گا، باپ نماز پڑھے گا تو بیٹا بھی نماز پڑھے گا. گھر میں جب کوئی جھوٹ نہیں بولے گا تو بچہ بھی جھوٹ نہیں بولے گا. گھر میں سب لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے، بچہ بھی قرآن پڑھے گا. اور جلسے میں آنے والوں اگر ماں با حیا ہوگی، پردہ میں رہے گی، تو بیٹی ماں کو دیکھ کر کوشش کرے گی پردہ کرنے کی. پتا چلا جیسا ماحول دیکھے گا بچہ ویسا کرے گا. تو جلسے میں آنے والوں ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے اے لوگوں تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. بے شک بے شک بے شک. نبی کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ. زور سے بولے بہترین نمونہ ہے. نمونہ ہے. نبی کی زندگی سے بہتر کسی کی زندگی ہو ہی نہیں سکتی تمہارے لیے. اب جو ہم زندگی گزار رہے ہیں سارے لوگ، میری ماں بہنیں بہت محبت کے ساتھ، میرے بھائی ذرا بہت کان لگا کے سنیں، میں معاشرے کی پہلی اینٹ رکھ کر کے جا رہا ہوں. خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اور جلسے میں آنے والے خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب میرے بچے نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھولنے کے بعد اس نے دیکھا کہ باپ جب اٹھتا ہے جب سورج نکل آتا ہے. میری ماں سیریل دیکھتی ہے، میری ماں فلمیں دیکھتی ہے، میری ماں فیشن کرتی ہے. تو اللہ کی قسم اس کی کوکھ میں پیدا ہونے والا بچہ آپ کو حسن بصری نظر نہیں آئے گا، سچائی. بلکہ ڈانسر، شرابی، ٹپوری، چھپری، عواش. صحیح بتا رہا ہوں. صلاح الدین ایوبی جو فاتح اعظم کہلایا، جس نے مسجد اقصی کو آزادی دلائی، وہ کہتا ہے کہ میری ماں مجھے کبھی بے وضو دودھ تک نہیں پلاتی تھی. سبحان اللہ. سبحان. بولو بولو سبحان اللہ یار. سبحان. میری ماں مجھے کبھی بے وضو دودھ تک نہیں پلاتی. یہ فاتح اعظم کا قول ہے. کہتا میری ماں اگر رات کو اٹھ کے بھی دودھ پلاتی تو میری ماں پہلے توڑی جاتی اور جا کر کے وضو کرتی، اور وضو کرنے کے بعد